اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 101 سے شروع کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 100 تک آیت تک پڑھ لیا تھا، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ بلا تاخیر۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول ایک رسول من سے عند اللہ اللہ کے پاس سے ایک رسول آ گیا، مصدق جو تصدیق کرنے والا تھا، لما اس کی جو معاہم جو ان کے پاس ہے، نبذا تو پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے، ایک فریق نے، فریق اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جنہیں دی گئی کتاب، کتاب اللہ کی کتاب، وراء پیچھے پھینک دیا اس کو، ظہورہم اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، مطلب اب اس کو اگنور کیا، کانہم ایسا اگنور کیا، گویا کہ کانہم گویا کہ مطلب ایسا اگنور کیا کہ جیسے لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، رسول آ گیا، تو ان کے پاس جو بھی شریعت تھی، جو بھی کتاب تھی، وہ انہوں نے اس کو اب اگنور کر دیا اور دور پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ وَاتَّبَعُوا اور پیچھے پڑ گئے، پیروی کرنے لگے، ما اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، شیاطین علی ملک سلیمان، والملک سلیمان میں جو شیاطین تھے ان کے پیچھے پڑ گئے، مطلب ان کو شیطانوں کی باتوں میں آ گئے وہ لوگ اور شیطان کو فالو کرنے لگے۔ وما کفرا اور نہیں کیا، حالانکہ یہ واو دو جگہ پہ دو طریقے سے آتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ اور، دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ وما اور حالانکہ نہیں، کفرا کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن، بلکہ لیکن، شیاطین نے کفروا کفر کیا، یعلمون کیا کرتے تھے، وہ تعلیم دیتے تھے، الناس لوگوں کو، سحر جادو کی، وما انزل اور نہیں اس کی جو انزل نازل کیا گیا، علی ملکین دو فرشتوں پر، ببابلی بابل میں، بابل جگہ کا نام ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل کیا، آگے بات ہوتی ہے اس پہ، ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا زمین پہ، تو ان کا جو وہ جادو سکھاتے تھے، وما اور نہیں، یعلمان وہ سکھاتے تھے دونوں، من احد کسی کو بھی، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے تھے، بتا دیتے تھے، پہلے ڈسکلیمر دیتے تھے، کیا، انما بے شک، نحن ہم، فتنۃ آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، فلا تکفر بس تم نہ انکار کرنا، نہ کفر کرنا، سو غلط استعمال نہ کرنا اس کو لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے کے لیے اور شیطانی کے لیے، شیطانی اعمال کے لیے۔ فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو تفریق ڈال دے۔ اب اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سو کے سب چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے یوز کرتے تھے، یفرقون جو تفریق ڈال دے، جو آپس میں ایک دوسرے کے اندر جھگڑا لڑائی ڈال دے، بھی اس سے، بین المرئی شوہر کے، وزوجی اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے، وہ سیکھتے تھے۔ وما اور نہیں، ہم وہ، بضارین نقصان دینے والے، بھی اس سے، من احد کسی کو بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اور ہر کام جو دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کے علم میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا پہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہو، اگر کوئی کر رہا ہے تو، کیونکہ دنیا میں اختیار ہے ہر ایک کو،
تو فری ول ہے، اس لحاظ سے جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اوپر چلے، جو دل کرتا کرے. تو اس لیے اس جادو کا بھی جو ہے اثر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے. اور جو بھی ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، تو یہی آزمائش ہے. اور یہی آزمائش ان فرشتوں نے کی کہ یہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ آزمائش ہے، آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی آپ کی شریعت رکھی ہے کہ آپ نے یہ جادو جو ہے وہ نہیں سیکھنا، اور اگر سیکھنا بھی ہے تو اس سے دور رہنے کے لیے. جیسے پولیس میں لوگ چوری کرنا سیکھتے ہیں، چوری کے انداز ان کو سکھائے جاتے ہیں، سب پڑھائے جاتے ہیں کہ کیسے یہ آپ لوگ چور کو کیسے پکڑنا ہے. تو اس کے لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ چور یا قاتل یا ڈاکو یہ لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں. وہ ساری ٹرکس ان کو پتہ ہوتی ہیں تاکہ اس کے پیچھے جا کے وہ ان کو پکڑیں. تو اس لحاظ سے انسان کو چیز سیکھے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کے اندر شیطانی اعمال کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیاطین جو ہے وہ کفر کرتے تھے، تو شیطان ضروری نہیں جنوں کی شکل میں اور لمبے سینگ ہوں اس کے، شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے. جو بھی ایسا عمل کرنے والا ہے، شیطانی عمل کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطانی صفات ہی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ شیطان بن جاتا ہے. تو جیسے سورہ ناس میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے. تو انسانوں میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں. تو وہ سکھاتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے ایسے لوگ، مَا يَضُرُّهُمْ، جو کہ نقصان پہنچائے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نفع نہ دے. وَلَقَدْ، اور تحقیق، عَلِمُوا، جانتے تھے وہ، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو بھی خریدے گا اس کو، مَا لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، مِنْ خلاق، کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ، اور کتنا ہی برا ہے، مَا شَرَوْا، جو وہ انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے ساتھ، انفسہم، اپنی جانوں کو. لو کانو، لو ہوتا ہے کاش کے معنوں میں، لو کانو، کاش کہ وہ لوگ، یعلمون، کانو ہوتے، یعلمون، جانتے کہ اس چیز کا کاش ان کو علم ہوتا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 103 کی طرف. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، البتہ ثواب پاتے اس کا، من عند اللہ، من سے، عندی پاس، اللہ کے پاس سے، خیر، بہتر. لو، کاش، کانو یعلمون، کاش کہ وہ یہ چیز جان جاتے کہ یہ لوگ جو غلط چیزیں سیکھنے میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور ایسے کام کرنے میں خوشی سے غلط کام کرتے ہیں، جیسے جادو شادو سیکھنے میں شوق کرتے ہیں. آج کل بھی آپ نے پاکستان، انڈیا میں اسپیشلی دیکھ لیں، بڑے صغیر سب کانٹیننٹ میں، کہ جس کو بھی کسی سے جیلسی ہے وہ جادو ٹونے کی طرف چلا جائے گا. کسی کی فیملی اچھی والی چل رہی ہے، پیار محبت سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ چیزیں راس نہیں آتی. اور جن لوگوں کا دماغ شیطانی ہوتا ہے اور وہ انسانوں میں رہ کے شیطان ہیں، جیسے سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، من الجنۃ والناس، کہ جو خناس قسم کے لوگ ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں اور شیطان لوگ ہیں، وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور جادوگر بھی لوگ پھر کالا جادو اور ایکسٹریم قسم کی شیطانیت ہے کہ ایک گندے شیطان جنات جو ہیں ان کو اپنے قابو میں کر کے ایسے حرکتیں کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اوپر حاضر ہوں اور قابو کریں ان کو، اور پھر شیطانی اعمال اور شیطانی وساوس لوگوں کے دلوں میں ڈالے جائیں اور ان کو ایک دوسرے سے متنفر کیا جائے. تو اس چیز سے ہمارے معاشرے میں بہت تباہی مچی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر بات میں
یہ سوچنا کہ بھائی جنات ہیں اور حاسدین ہے، جادو کر دیا کسی نے، یہ بھی چیز غلط ہے۔ ایک موڈریشن میں چیز کو رکھ کے چلنا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے سب کانٹیننٹس میں یہ بزنس بن چکا ہے کہ روحانی علاج کے نام پہ جنات، جادو ٹونا، جنات نکالنے کے نام پہ لوگوں کو یہی بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے تو اس کو بھی جنات کے کھاتے میں ڈال کے بھائی جنات ہیں، اس کا تو علاج ہوگا، تو یہ ہوگا، تو وہ ہوگا، تو اتنے میں پیسے لگیں گے۔ تو جو سب سے ماہر بزنس مین ہے اس سلسلے میں، اس روحانی کھاتے میں، وہ پیسے مانگتے بھی نہیں، اور لوگ پھر کھلم کھلا ان کو اور پیسہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت مخلص ہیں، یہ تو پیسے کے بغیر کام کرتے ہیں، بغیر غرض کے کام کرتے ہیں، اور اتنا ہی وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ ہڑپ کرتے ہیں۔ تو ان سے محفوظ رہنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے۔ اتنے بھی جنات نہیں ہیں کہ ہر ایک کے قابو میں آتے جائیں، اور ہر جگہ پہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے۔ اور بہت ہی شیطان قسم کے، اور شیطان صرف خبیث لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں میں پڑتے ہیں، اور وہ شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے غلط شیطانی اور غیر فطری اعمال جو ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ شیاطین ان کے پاس آئیں، اور اس طرح سے۔ تو اینی وے ہر چیز کو شیطانوں کے کھاتے میں بھی نہیں ڈال دینا چاہیے، جنوں کے کھاتوں میں، کہ بھائی جنات ہیں اس لیے آسیب ہے، اثر ہے، ہمارا بچہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، اثر کیا ہوا کسی نے، تو پھر جادو ٹونا مزاروں میں اور یہ وہ اس روحانی علاج والوں کے پاس جاتے رہنا، بھائی یہ پڑھو تو وہ پڑھو، تو یہ کرو تو وہ کرو۔ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، صرف یہی کرتا رہتا ہے، اور دماغ میں اس کے جنات ہی سوال رہتے ہیں، ہر چیز اس کو جنات صحیح لگتی ہے۔ ابھی یہ ایک ہمارے جاننے والے ہی ہیں، محلے دار تھے، تو وہ پانی کا ڈسپینسر بوٹل لگاتے ہیں ڈسپینسر کے اوپر، تو ابھی رات کو اٹھ کے مطلب گھبرا جاتے تھے وہ جی، تو گھر والوں کو بتا رہی کہ بھائی پانی کی رات کو نا ڈسپینسر میں آواز آتی ہے گڑونگ گڑونگ گڑونگ، تو لگتا ہے جنات ہیں، کوئی اثر ہے۔ تو بھائی آپ خود بھی دیکھ لیں، ڈسپینسر پہ پانی لگا ہو تو اگر آپ پانی نکالتے ہیں گلاس میں تو چلو آواز آتی ہے، کئی دفعہ اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ آواز، کئی دفعہ وہ موو کرتا ہے یا تھوڑا اس کا اسپیس بنتی ہے، گیس بنتی ہے، تو اس کا بھی آواز اس میں سے آتی ہے سم ٹائم، جب ایئر جو ہے وہ نکلتی ہے اور پانی جو ہے وہ نیچے آتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا بھائی جنات ہیں، ایسی مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنات کو ڈھونڈنا، کوئی مسئلہ ہو گیا، نہیں یہ جنات ہیں، یہ مسئلہ، یہ ایسے نقصان ہو گیا ہے تو کسی نے جنات کیے ہوئے ہیں، اثر کیا ہوا ہے، کوئی گھر میں ناراضگی ہو گئی تو یہ نہیں ہم تو ناراض ہوتے ہی نہیں، یہ لگتا ہے کسی نے اثر کر دیا ہے، تو بچہ فیل ہو گیا، نہیں یہ بچہ پڑھ نہیں پا رہا، کس نے اثر کیا ہوا۔ تو یہ ٹوٹلی دقیانوسی، جس کو بولتے ہیں نا سپرسٹیشیس قسم کی باتیں ہیں، تو پلیز ان باتوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو وہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ ان چیزوں سے دور رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے ہم کو، تو لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو سکھاتے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت ان لوگوں کے اوپر حجت تمام کر سکیں اللہ کی، کہ بھائی انہوں نے ہمیں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے سیکھا یہ عمل اور پھر اس سے شیطانی حرکتیں کی۔ تو اس لیے آج بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، بلکہ شریعت میں تمام علماء کے قریب یہ شریعت میں جو جادوگر ہے اس کی سزا موت ہے، قتل ہے، اور سعودیہ میں ابھی یہ چل بھی رہا ہے سسٹم کہ اگر وہ پتہ لگ جائے کہ کچھ جادو ٹونا کرتا ہے تو فوراً اس کی گردن اڑاتے ہیں، اور بالکل صحیح کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو فتنہ بازی میں ڈالنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے والے لوگ ہیں، اور شیطانوں کو خوش کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کیا کہنے لگا تھا میں، سعودیہ میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ان کی شکلیں دیکھ کے اور مطلب جیسا ان کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن مجید الٹا پڑھنا اور قرآن مجید کی برحرمتی کرنا، چوزوں کو بے دردی سے مارنا، اور مطلب ایسے جانوروں کو مطلب سسکا کے مارنا، اور گوبر پہ گندگی میں رہنا اور چلا کرنا ایک ٹانگ پہ، اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں ان کی۔ تو شیاطین خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کی بات کے لیے، ہیلپ کے لیے وہ آتے ہیں۔
تو اللہ کی پناہ۔ تو ارطغرل میں جس نے ڈرامہ دیکھا ہوگا اس میں جیسے جادوگر دکھائے ہوئے انہوں نے، انسان کو دیکھ کے الٹی آتی ہے کہ کیا کیا انہوں نے کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا گندگی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور جادو ٹونے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، اور شکلیں بھی ایسی منحوس، تو دیکھ کے اللہ کی پناہ۔ تو ان چیزوں سے جتنا دور رہے انسان بہتر ہے۔ آج کل ایسے ایسے مرض ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ جن لگ رہے ہیں اور جادو ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی شیزوفرینیا کا مرض ہے کہ انسان کی امیجینیشن مریض کی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ انسان بیٹھ کے اکیلا خود ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کہ ایسے جیسے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہو تو ہاتھ بھی ہلائے گا، بات کرے گا پوری، مطلب خاموشی سے آواز نہیں آئے گی لیکن پوری حرکت منہ کی، ہاتھ کی حرکت ہوگی، آنکھوں کی۔ تو جب کوئی آئے گا سامنے تو ایک دم چپ ہو جائے گا، تو دوسرے دیکھنے والے کو دیکھے گا، دوسرے کو اگر دیکھ رہا ہے اس بندے کو، مریض کو، وہ کہے گا یہ جنات ہیں، یہ تو لگتا ہے بیٹھ کے جنات سے باتیں کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی حاضر ہوتا ہے، جن آتا ہے سامنے تو اس سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ شیزوفرینیا کا مرض ہوتا ہے۔ ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، ہمارے خاندان میں، فیملی میں ایسے پیشنٹ ہے ایک آدھا کہ جو آپ کو مطلب بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے خود ہی سے، اگر کوئی نہیں ہے کمرے میں تو خاموشی سے باتیں کر رہا ہے، ہاتھ بھی ہلا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، اور منہ بھی ہل رہا ہے، اور پراپر ایکسپریشن جو جیسے انسان بات کرتا ہے ویسے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کی جب میڈیکیشن کی گئی، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جایا گیا، سائیکالوجسٹ کے پاس تھراپی کی گئی، تو اس کی صحت میں فرق پڑا، اس کی مینٹل کنڈیشن میں فرق پڑا۔ وہ اتنے اشارے اب نہیں کرتا جتنے پہلے کرتا تھا، اور مینٹلی کنڈیشن میں بہت بہتر ہے۔ ہارمونز ڈسبیلنس ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اور کبھی رونے لگ پڑتا ہے، کسی ہنسنے لگ پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی اثر ہو گیا، بھائی یہ ہو گیا ہو گیا۔ تو یہ سپرسٹیشیس باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اور اللہ سے مطلب انسان اللہ سے جو بھی دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کنڈیشن میں وہ پورا ضرور کرتا ہے اپنے وقت پہ۔ تو اس کے بعد انسان ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ جنات جادو ٹونے والوں کے پاس اور روحانی علاج والوں کے پاس جائیں، وہ 400-500 جنات اور چڑھا دیں گے، نہ بھی ہوئے تو اور ان کا بزنس چلتا رہے گا، وہ آپ کو ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے رہیں گے، اور آپ بھی گھومتے رہیں گے۔ اور ایک بندے کے پاس ہم ایسے مریض کو لے کے گئے جو شیزوفرینیا تھا، وہ جب ان کے پاس گئے روحانی علاج کے نام پہ، تو کہتا ہے بھائی اس پہ تو 10 لاکھ جنات ہیں۔ تو اللہ کی پناہ کے مطلب اگلے بندے کو اتنا پریشان اور ذہنی طور پہ معاف کر دینا، وہ کہے میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، میرے اوپر تو اتنے جنات آ گئے، خاندان والے بھی ڈپریس ہو جائیں جو ان سے باتوں پہ یقین کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پول پٹی کھولنی چاہیے اور ان سے جتنا دور بھاگا جائے بہتر ہے، ورنہ جس کا اس پہ یقین بن گیا وہ جنات کے چکروں میں لگا رہے گا اور انسانوں کو بھول جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان سے جتنا بچا جائے بہتر ہے، اور جتنا انسان سوچتا ہے اتنا ہی کام کر ہوتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے۔ اور چلیں یعنی آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 103، وَلَوْ، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ آیت ہو چکی ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ 104 نمبر آیت میں پڑھتے ہیں، رکوع نمبر 14۔ یا ایھا الذین، وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، نہیں کہو، راعینا، راعینا کہتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کرم کریں، ہمارا دھیان کریں۔ اس بارے میں جو ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اکٹھے ہوتے بیٹھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ راعینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، ہماری طرف نظر کرم کریں، ہمارا رعایت کریں، ہماری طرف اپنا دھیان کیجیے۔ تو جو منافقین تھے وہ راعینا کو رائنا پڑھتے تھے، وہ رائنا عین ہٹا دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ چرواہے،
تو نعوذ باللہ یہ ان کی بے ادبی کے لیے کہ ایسی بات ہو کہ ایمبیرسمنٹ فیل کرانے کے لیے نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ وہ نبی کی گستاخی کر رہے ہیں اور نبی کے بارے میں ایسے الفاظ یوز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، کہ راعینا ہی نہ کہو آپ، جو مشتبہ جو ہے لفظ اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہنے سے منع کر دیا. اور کیا بولا؟ وقولوا، اور کہو، انظرنا، سبحان اللہ، کہ ہماری طرف دیکھیے، ہمارا دھیان کیجیے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی بدل دیا تاکہ منافقین کو موقع نہ ملے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب آقا کو، میرے محبوب کو کوئی ایسی بات کرے. تو واسمعوا، اور سنا کرو. اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرما رہا ہے کہ اور سنا کرو اللہ تعالیٰ نبی کی بات کو، کیونکہ جو کافر نان مسلم تھے، منافقین تھے، وہ سننے آتے ہی نہیں تھے، وہ صرف یہ ایسے ہنسی مذاق کرنے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کی بات کو غور سے سنو. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں. آیت نمبر 105، ما یود، نہیں چاہتے دلی طور پر، یود ہوتا ہے دلی طور پر کسی چیز کو چاہنا. ماں کا مطلب ہے نہیں. اچھا، نا ماں کا مطلب جو کے مطلب معنوں میں بھی آتا ہے کہ کسی جگہ پہ قرآن میں جو کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ، اور کسی جگہ پہ نہیں، اکثر جگہ پہ نہیں کے طور پہ آتا ہے، لیکن دو ورڈ ہیں، دونوں معنی ہیں اس طرح کے. جیسے واؤ کا معنی اور بھی ہے اور حالانکہ اس طرح کے معنی میں بھی آتا ہے. یود الذین، وہ لوگ نہیں چاہتے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکین بھی، کیا کہ ینزل، نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھی اچھی چیز، اچھائی جو ہے نازل کی جائے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتی، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، عظیم فضل کا مالک ہے. مطلب جو منافقین ہیں، جو کافرین ہیں، اس وقت جو ایسے شرارتیں کرتے تھے، شیطانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ پہ کوئی خیر نازل ہو، نبی کی بات سنو، آپ لوگ، نبی آپ کو کوئی بات بتائے. ان کے مجلس میں بھی شامل ہو کے شیطانیاں کرتے تھے اور ایسے الفاظ کستے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، صحابہ اکرام کو منع کر دیا کہ یہ لفظ یوز نہیں کرنا. آیت نمبر 106، ما ننسخ، نہیں منسوخ کرتے، من آیت، کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم بلا دیتے ہیں آپ کو، ناتی، کہ ہم لے آتے ہیں، بخیر، اس سے بہتر، منہا، اس سے، او یا مثلہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں. علم، کیا، تعلم، تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ بے شک، علی، پر، کل شیء، ہر چیز، قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی چیز منسوخ کرنی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بلا دیتا ہوں تو وہ منسوخ ہو جاتی ہے، یا اس کی جگہ کوئی نئی آیت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروا دیتے ہیں. یہ تنسیخ کا ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں تو جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی ٹاپک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے اور یاد کرنے کی ایک ذمہ داری سمجھ کے کہ میں کوئی چیز ادھر ادھر بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں بھی فرمایا، اور ایک اور جگہ پہ بھی کہ آپ جلدی نہ کیجیے قرآن کو پڑھتے ہوئے، لتعجل بہ،
ان علینا جمع و قرآن کہ اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں بھی فرمایا کہ آپ کو جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں رکھنا ہوگا وہ آپ کو یاد رہے گا، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا منسوخ کرنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بلا دے گا۔ تو اس لیے آپ جلد بازی نہ کیجیے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چیز منسوخ کرنا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیتا تھا، اور اس کی جگہ کوئی ویسی ہی کوئی آیت یا کچھ سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 107، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ کہ اللہ ہے بے شک لہو اس کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر کوئی مددگار نہیں۔ اب اندازہ لگائیں نا اس کائنات میں انسان سوچے کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی بڑی کائنات میں کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور صاحب آپ وجود میں آ گئے اور ایسی مطلب فارمولے کے ساتھ اور ایسی سیمیٹری کے ساتھ کہ بس اس کا آپ نے صدیاں اور ملین اور ٹریلین جو لائٹ ایئرز ہیں انہی کو ہوا بنایا ہوا ہے کہ بھائی اتنے ملین اور ٹریلین ایئرز میں یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو آپ کامن سینس یوز کریں نا انسان، تو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے بھائی، سال کروڑا سال بھی ایک چیز پڑی رہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں صحرا ہے، کتنا ارب سال سے اگر وہ صحرا ہی ہے تو وہاں پہ صحرا میں سے اٹھ کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیلیکا اکٹھا ہو گیا ہو اور اس کی سیلیکا کی چپس جو کمپیوٹر میں جلتی ہیں وہ چپ بن گئی ہو، یا وہاں سے پلاسٹک اکٹھا ہوا ہو، پلاسٹک سے کیمرے کی باڈی بن گئی ہو اور اس میں آنکھ کی طرح کا کوئی مشین لگ گئی ہو اور وہ کیمرہ فٹ ہو گیا ہو آٹومیٹک خود بخود۔ تو آج اگر ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک چیز خود بخود بن گئی ہو اور چلنا شروع ہو گئی ہو۔ تو اتنا بڑا انسان اور اس کے اندر جو سمیٹری اور جو خوبصورتی ہے اور جو اس کی ہارمونی ہے اور جو بیلنس ہے وہ، اور ایک آرگن انسان کا، اور انسان کے اندر پوری دنیا آباد ہے، وہ انسان کی دنیا، اس کے علاوہ اس کا بڑی کائنات کیسی ہے، تو اس کے باوجود بھی انسان کی کامن سینس کام نہ کرے اور وہ کہے کہ یہ سب کچھ خود بن گیا، تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنے کا ہی دل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے علاوہ کو تم کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے اس بڑی کائنات میں، اور اسی سے سوال کرنا چاہیے اور اسی سے وہ مدد کی امید ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کی مدد کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہاتھ ملانے چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت پھیل گیا ہے شرک، مسلمانوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کو تو چھوڑیں آپ۔ تو یہ نان مسلمس کے لیے اگر سن رہے ہیں تو بڑی پتے کی بات ہے کہ ہمارا دین ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کی جو بیس ہے اور جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اگر توحید پہ مسلمان بھی پورا نہیں اترتا تو اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ ہم کھلم کھلا دو ٹوک اس کو بولتے ہیں کہ وہ مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، جو مرضی ہو، اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ تو میرا خیال ہے ابھی ہماری جو ہے وہ تھوڑا موو کر گئی تھی اسکرین۔ تو اینی وے
آج تک کے لیے اتنا کافی ہے سبق. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. امید ہے آج کا سبق آپ لوگ ریوائز کیجیے گا. انشاءاللہ اس میں کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور لے کے آئیے. کوئی سبق یاد کریں, ووکیبلری کو ایڈ کریں. جو لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنائی اس میں لنک دیا ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیں. لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ڈلتا رہے, اور جتنے لوگ دیکھیں گے ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.